سنی شیعہ جوانان بزرگان کی کافی وافی ہے۔ بے شک رمضان المبارک میں کمزوری بھی ہوتی ہے، نکاہت بھی ہے، لیکن معصوم کا حکم ہے بہار الانوار میں کہ جب بھی ہماری جد امجد کا نام گرامی کسی مجلس و محفل میں سنا جائے تو مل کے صلوات بھی پڑھیں، بلند بھی پڑھیں اور مکمل بھی پڑھیں۔ آج کل ہم تو پوچھتے نہیں ہیں پڑھنے والے سے کہ کیوں اس وقت نبی کے صحابی نے اٹھ کے مسجد نبوی میں زہرا کے پاک بابا سے سبب بھی پوچھا۔ بڑا مختصر، کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خطاب طویل نہیں ہوتا۔ نبی کے صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کا نام گرامی جب آئے تو حکم ہے کہ صلوات بھی پڑھیں، مکمل بھی پڑھیں اور بلند بھی پڑھیں۔ اس کی وجہ اور علت سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور میں صحابی کو بتائی۔ کہا وجہ یہ ہے کہ صلوات بھی پڑھیں ان پر، مکمل بھی پڑھیں۔ کہا یہ بات تو سمجھ آ گئی، اور یہ کیوں کہ جی مکمل پڑھیں اور پھر بلند آواز سے پڑھیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے وجہ بتائی، سبب بتایا، علت بتائی، پتہ چلے گا اس مجلس میں محفل میں منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ لہذا مل کے سید حسن رضا آل اللہ مقامہ کے درجات کی بلندی کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وجاء فی مقام آخر، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مل کے بلند آواز سے سلام۔ انتہائی واجب الاحترام نوجوانان ملت اسلامیہ و بزرگان ملت اسلامیہ، سب سے پہلی دعا ہے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں دنیا کی جس کونے میں محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم جد و جہد کے بعد، معرکہ کربلا کے بعد، حسین کو محسن انسانیت سمجھ کر، نہ سنی کا امام رہبر نہ شیعہ کا رہبر و امام سمجھ کر، آج کی اس لمحے تک موجود اور قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک ہر غیرت مند کو دعوت فکر دیتا ہوں، کیونکہ غیور کا تعلق حسین سے ہے، باشعور کا تعلق حسین سے ہے۔ جس کا غیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو بے ضمیر ہے، وہ دائرہ حسینیت میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ چار دیواری ہے، اس چار دیواری میں سب موجود ہیں۔ جو چاہتا تھا کہ میں سید حسن رضا آل اللہ مقامہ کی رسم کلخانی میں جاؤں تو ضروری ہے کہ اسے اس دروازے سے اندر آنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ میں ان کے ساتھ ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ لہذا پوری کائنات میں ایک چار دیواری
شعور کی ہے، ایک چار دیواری غیرت کی ہے۔ میں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا شاہ جی، میں چار دیواری کی بات کر رہا ہوں۔ وہ چار دیواری جتنی وسیع ہے میں نہیں جانتا، کتنی وسیع ہے میں نہیں جانتا، کتنی لمبی ہے میں نہیں جانتا، کتنی طولانی ہے میں نہیں جانتا۔ اس لیے نہیں جانتا کہ حسین سب کا، حسین سب کا، اور پوچھے کیوں حسین سب کا؟ اس لیے حسین سب کا چونکہ حسین رب کا، نہ اس کی الہیت وحدانیت اور اس کی ربوبیت محدود ہے، اس لیے اس کے حسین کی حسینیت بھی لامحدود ہے۔ جب اس کی الہیت اور ربوبیت کی کوئی حد نہیں تو پھر حسین کی حسینیت کی بھی کوئی حد نہیں۔ لہذا آج کے دور کے میں جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں کہ سنی بھی موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں۔ پھر پوچھو انتظار بادی کیوں موجود ہے؟ پھر پوچھو کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ بہتر بتا کوئی نہیں سکتا۔ جب بھی خیر آباد میں، اسکندر آباد میں، داؤد خیل میں، ماڑی شہر میں، ماڑی انڈس میں، پکی شاہ مردان میں یا کلن خیل میں کوئی بھی مسئلہ ہو جو سنی شیعہ کے درمیان ہو، وہ پہنچتا جب ہمارے پاس تھا، سب سے پہلے اس علاقے سے جو بندہ رابطہ کرتا تھا اس کا نام سید حسن رضا نقوی تھا، اور رابطہ کرنے کے بعد جو پہلی بات مرحوم کرتا تھا وہ یہی تھا، شادی جو بھی معاملہ حل ہو سنی شیعہ کے درمیان، چاہے جلوس کا ہو، شبیہ کا ہو، ماتم کا ہو، جلوس کا ہو، ذوالجناح کا ہو، مجلس کا ہو، میلاد کا ہو، امام بارگاہ کا ہو، مسجد کا ہو، شاہ جی کوشش کیجئے گا حل اس طرح ہو، نہ کوئی دست و گریبان ہو، نہ کوئی لڑائی ہو، نہ کوئی فساد ہو۔ اب پھر پوچھیں یہ کیوں کہتا تھا؟ میں پھر کہوں گا یہ بات وہ شاہ جی، وہ حسن رضا نقوی کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ اس کی جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ ایسے مخلوط ہو کے زندگی گزارنا جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پہ ماتم کریں۔ علی نے کہا لوگ تم پہ گریہ کریں، اور کہا کہ چند دنوں کے لیے اگر اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں مسافر بن کے چلے جاؤ تو لوگ تمہاری کالونی میں، تمہارے گھر میں، تمہارے شہر میں، تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے قریہ میں، تمہاری گلی میں لوگ تمہارے وہ 5-7 دن سفر رہنے پر جب تم واپس آؤ تو تمہاری زیارت کے مشتاق ہوں۔ اور میں کہتا ہوں اس فرمان امیر المومنین کا عملی طور پہ مصداق تھا تو وہ سید حسن رضا نقوی تھا۔ میں نے جب موت کا سنا اس کے بعد سوچا یقین جانیے اب اس علاقے میں کیا ہوگا، کون ہوگا جو کہے گا کہ محبت کی بات کرو، کون ہوگا جو کہے گا وحدت کی بات کرو، کون ہوگا جو ہمیں یہ کہے گا کہ فیصلہ ایسا کرنا چاہیے جس سے سنی شیعہ کے درمیان تفرقہ نہ ہو۔ لوگ ہزاروں باتیں کرتے، لوگوں نے تو باتیں پاک پیغمبر پر بھی کی، لوگوں نے تو باتیں امیر المومنین پر بھی کی، لوگوں نے تو باتیں امام حسن کی سلو پر بھی کی، آج تک ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو پتہ اسی کو ہوتا ہے جو میدان عمل میں موجود ہوتا ہے، وہ چاہے زہرا کا پاک بابا ہو، چاہے اس دور کا علی ہو، چاہے اس دور کا حسن ہو، چاہے اس دور میں حسین ہو، چاہے اس دور میں سید الساجدین ہو، یا پھر آج کے دور میں سید حسن رضا نقوی، ہر ایک کے لیے ایک حالات ہوتے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر مکتب، قوم، ملت کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات سید زادے کے زندگی کے نیک اعمال اعمال صالح قبول فرمائے۔ اور ایک جملہ، مسائل نہیں پڑھوں گا، میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین نظام موجود ہیں، آغا سب موجود ہیں، ایک جملہ دنیا والوں کو پیغام دینے کے لیے
आओ देखो ये मिंबर, आओ देखो ये मजलिस, आओ देखो ये मातम, आओ देखो ये अज़ादारी इंसान को किस कदर मजबूत बनाती है। मैं फिर दावत फिक्र दे रहा हूँ। आज के दौर में मैं बात सुन्नी शिया सबसे कर रहा हूँ, सबसे कर रहा हूँ। कभी ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। ये अज़ादारी, ये मातम, ये नोहा, ये ज़ाकिरीन का पढ़ना, ये मसाइल, अच्छा खुलासा कर दूं, ये करबला इतना मजबूत करती है। मुझे दुनिया में बताओ, हसन रजा नकवी जैसा भाई हो, उसकी मौत की इत्तला कई 100 किलोमीटर पर किसी भाई को मिले, मुझे बताएं। दुनिया में सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, देवबंदी है, बरेलवी है, खानकाह वाले, पीर वाले, मदरसा वाले, तहरीकों वाले, तंजीमों वाले, मसाले के लोग, किसी हसन रजा नकवी जैसे जवान कीमती भाई की मौत की इत्तला कई 100 किलोमीटर दूर एक सगे भाई को मिले, यकीनन वो सुन के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इस मिंबर की अजमत पर, करबला के दर्स पर। सैयद अली रजा शाह साहब, मैंने खुद देखा, मुझे बेटे ने दिखाया, कहा ये इत्तिला मिल रही है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सैयद ने फैसला किया, भाई को छोड़ो, करबला को पढ़ो। मैं आज भी दावत फिक्र देता हूँ, मैं आज भी दावत फिक्र, ये जिंदा मिसाल है। देख लीजिए, वीडियो सबके सामने है। जैसे ही इत्तिला मिली, चंद लहजे अली रजा खामोश होने के बाद फिर क्या किया? क्या गिर पड़े? क्या मिंबर से उतर गए? क्या मजलिस को छोड़ दिया? नहीं मेरे दोस्तों, मजलिस को जारी रखा, कसीदा छोड़ के मसाइल आले मोहम्मद को बयान करना शुरू किया। क्यों? दुनिया वालों को पैगाम दिया। वो और है जिन्हें भाई की इत्तिला मिले तो गिर जाते हैं, हमारे पास करबला है, मेरे पास हुसैनियत है। जैसे भाई की इत्तिला मिली, मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद को पढ़ के दुनिया वालों को बताया, हमारे लिए अगर कोई ढारस है, कोई हौसला है, तो वो करबला का जिक्र है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम वो हैं जो कई लाशें उठा के भी मजलिस को नहीं छोड़ते, अज़ादारी को नहीं छोड़ते। लाशों को एक तरफ करके रख के हम बैठ जाते हैं और अज़ादारी मजलूम करबला को बरपा रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान की आयत को पढ़ने, पैगंबर अकरम की सीरत को पढ़ने, सीरत अहले बैत अतहार को पढ़ने, सीरत सहाबे बावफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को पढ़ने, समझने और फिर उसके बाद उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए मिलके बुलंद आवाज से सलावत।